علامہ صاحب، یہ جو ہم نے شروع میں آپ نے ذکر بھی کیا تحریک کا کہ چیزیں جو ہیں وہ فائنل ہو گئی ہیں، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس عید سے قبل حکومت کے خلاف جو تحریک ہے اس کا اعلان ہو جائے گا، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ابھی مشاورت ہو رہی ہے اور شاید عید کے بعد اعلان ہو؟ میں نے یہ نہیں کہا فائنل ہو گئی ہے جی، یہ تجاویز آ گئی ہیں، ان پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سارے راستے بند ہو رہے ہیں تو بالآخر کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے، بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے جو سیاستدان، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، وائز ہیں، عقل مند ہیں، اور کوئی کچا قدم نہیں اٹھانا چاہتے، انشاءاللہ مضبوطی سے قدم اٹھائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو یہ شروع ہو، ٹھیک ہے نا۔ باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سب کے کنسنسس کے اوپر، کیونکہ کوئی بھی سولو فلائٹ نہیں کرے گا، بظاہر ایسے ہی ہے، اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ نہیں سر، یہ جو مولانا صاحب کا تو آپ کے سامنے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہ رہے، جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق۔ آپ کے نزدیک عباسی صاحب کے کیا تحفظات ہیں؟ ہمارے ساتھ تو انہوں نے براہ راست بیٹھ کر ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، اچھا، جو ہمارے ساتھ کی ہو، بیٹھے ہوں کہ ابھی یہ مسئلہ ہے، میں نہیں چل سکتا ہوں۔ اور وہ معلوم ہے آپ کو کہ لیجنڈ ہوٹل کے اندر بھی جو پروگرام ہوا تھا، اس کے دعوت دینے والا میں بھی وہ تھے، جی، ان کے گھر میں بھی گئے تھے، پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی اکٹھے ہماری۔ تو جب وہ خود جو لوگ ان سے رابطے میں ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے، جب ان سے وہ کہہ دیں گے کہ بھئی میں نہیں آ رہا، تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ علامہ صاحب، آپ کے مطابق عباسی صاحب نے آپ کے ساتھ ملاقاتوں میں ایسی کوئی بات نہیں کی کہ وہ ساتھ نہیں چل سکتے؟ میرے خیال میں وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنے پر اتفاق کرتے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا، رول آف لا اور آئین کی سپریمیسی پر اتفاق کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے پاکستان۔ باقی ممکن ہے ان کا بہت سی چیزوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ڈفرینسز ہوں، پہلے ماضی کے حوالے سے بھی ہوں، حال کے حوالے سے بھی ہوں، لیکن اس مسئلے پر کسی میں اختلاف نہیں ہے کہ رول آف لا، آئین کی سپریمیسی اور جمہوریت پارلیمنٹ کو طاقتور بنایا جائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، پاکستان کے عوام کو جو حق رائے دی ہے اس پر ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے، اور اسی طرح سے پاکستان کو آگے نکالا جا سکتا ہے ان حالات سے۔ اس کے علاوہ ڈنڈے کے زور کے اوپر یا جناب والا آپ ڈانٹ کے اور غصے میں ہو کر آپ پاکستان کے عوام کو نہیں چلا سکتے۔ آپ کے بچے نہیں چلتے آپ سے، آپ روز بچوں کو اٹھ کے بیٹھ کے ڈانٹیں اور پھر آگے آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں سر، مولانا صاحب کی جو چیزیں سامنے آئی یا عباسی صاحب کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اپوزیشن اتحاد کے پاس کوئی پلان بی بھی ہے کہ اگر یہ نہیں ساتھ چلتے تو پھر ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ اس میں انشاءاللہ جو تحریک تحفظ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، سارے بیٹھیں گے اور فیصلہ کر لیں گے ان کے ساتھ۔ دیکھیں ان چیزوں پر تو اتفاق ہے، میں نے پہلے رول آف لا کے لیے، ان کی سپریمیسی کے لیے، ان کو بعض اگر اور مسائل ہیں تو وہ ڈسکس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لیڈرشپ جو تحریک تحفظ پاکستان کی وہی بات چیت کرے گی، ان چیزوں کو آگے لے کے چلے گی۔ میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے بغیر مشورے کے جو تحریک تحفظ پاکستان کی لیڈرشپ ہے اور میں خود اپنی طرف سے بیانات دینا شروع کر دوں، یہ غیر ذمہ دارانہ قدم ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن علامہ صاحب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، کیا وہاں پر حکومتی نمائندوں سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں؟ کیا کسی مرحلے پر کوئی پیشکش ہوئی ہے کہ آپ اگر یہ کر دیں تو کوئی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے یا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ میرے خیال میں وہ تو بیچارے آپ کو پتہ ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ایسا جکڑا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں سکتے۔ آپ خود سوچ رہے ہیں کہ ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ لگتا ہے یہ سیاسی حکومت ہے، یہ لگتا ہے کہ پولیٹیشین جو ہے نا حکومت رول کر رہے ہیں ہمارے اوپر، وہ خود محکوم ہے اس وقت، غلام ہے اس وقت۔ وہ تو مجھے یقین ہے دل سے دعائیں دیتے ہوں گے کہ کاش اپوزیشن کی تحریک چلے اور ہمیں بھی آزاد کروائے، ہم قیدیوں کو بھی چھڑوائے۔ خالی قیدی نمبر 804 نہیں، ہم بھی، یہ بھی تو قیدی ہیں، کئی قسم کی قیدوں کا وہ شکار ہیں اس وقت، ضمیر کے بھی قیدی ہیں۔ نہیں تو علامہ صاحب کسی حکومتی نمائندے نے آ کے کوئی بات کی ہے، کوئی گلا شکوہ کیا ہے آپ لوگوں سے؟ میرے خیال میں آغا جان، میں آپ کو عرض کروں کہ انسان کی باڈی لینگویج ہی پڑھی جاتی ہے نا۔ ہم بیٹھے ان کے ساتھ مذاکرات کے روم میں بھی بیٹھے ہیں، کمرے میں، وہاں بھی بات چیت ہوتی رہی ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت جو پارٹیاں بھی کسی نہ کسی طرح سے حکومت میں ہیں وہ خود جکڑیوں فیل کرتی ہیں، جکڑی ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، جو سچ نہیں بول سکتے، جو چاہتے ہیں کرنا وہ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بتلائیں، یہ جو گندم کا مسئلہ ہوا ہے، یہ کوئی حکومت کر سکتی ہے سیاسی؟ یہ جو کانال نہروں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی حکومت کر سکتی ہے؟ پورا سندھ مقابلے میں کھڑا کر لیا ہے۔ یہ جو منرلز کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، یہ کوئی سیاسی حکومت کر سکتی ہے؟ عوام کو ناراض کر کے وہ یہ کر سکتے ہیں، تو عوام کے تو محتاج ہوتے ہیں سیاستدان۔ یہ آپ کو معلوم ہے، یہ سارے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے، یہ تو خالی ٹول بنے ہوئے ہیں، بس ان کے منہ سے نکلتا ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بیچارے قیدی ہیں نا،
تو اپوزیشن کی جو تحریک ہوگی انشاءاللہ ان کو بھی رہائی دلائے گی اور ان کو بھی جان چھڑائے گی قید خانے سے۔ تو علامہ جو یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اس وقت جو مذاکرات کی ایک بحث چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کس سے ہونے چاہیے؟ ایک طرف گوہر صاحب کے بیانات ہیں، عمر ایوب صاحب کے بیانات ہیں، پھر اعظم سواتی صاحب کے بیانات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں، بات چیت کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ مذاکرات کی جب ہم ٹیبل پہ بیٹھے جی تو ہم نے ان سے اس وقت کہا کہ آئیں سیاستدان مل کر یہ فیصلے کریں نا، سارے اور عوام کے ساتھ مل کر، سیاستدانوں کا کام ہی ہوتا ہے، انہوں نے سیاستدانوں نے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان بنایا اور آگے نکلتے ہیں ہم لوگ۔ آپ یقین کر لیں ہم ان کی باڈی لینگویج سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے قیدی ہیں، ضمیر کے قیدی ہیں، ان کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے ہیں۔ ان کو بھی مجھے امید ہے کہ جو ہماری تحریک ہوگی اپوزیشن کی، ان کو بھی آزاد کرائے گی اور ان کے بھی جو ہے نا ان مشکلات کو ختم کرے گی۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بیچارے ہیں، یہ تو فیصلہ کہیں ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ نہروں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی حکومت کر سکتی ہے؟ یہ منرل کا مسئلہ کوئی سیاسی حکومت کر سکتی ہے؟ پورا سندھ بے چین، پورا KPK بے چین، پورا GB بے چین، پورا بلوچستان بے چین، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے نہروں کے مسئلے کے اوپر۔ پنجاب تو آپ کو پتہ ہے پہلے ہی کچلا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، باہر نکلو پکڑ لیتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، مارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں اور ایسے کیسز بناتے ہیں کہ خدا کی پناہ دہشت گردی کے۔ یوں لگتا ہے پورے کے پورے پاکستان کے عوام جو آپ کی بات نہیں مانتے وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہو گئے ہیں۔ تو یہ دہشت گردوں کا ملک ہے اس وقت پاکستان۔ کون ہے جس پر 780 نہیں لگی ہوئی ہے؟ کوئی ہے؟ یہ قانون ہے پاکستان کا، یہ رول آف لا، یہ آئین اور دستور، یہ اپنے عوام کا احترام، یہ اپنے عوام کے لیے رسپیکٹ اور ان کی عزت نفس کا خیال، ان کی انسانی کرامت کا۔ نہیں لیکن علامہ صاحب یہ بتا دینا کہ مذاکرات کس سے ہوں، کس سے بات ہونی چاہیے؟ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے جس میں ہمارے حکمرانوں نے، فارم 47 والوں نے اور ان کے ہینڈلرز نے ڈالا ہے تباہی کی دلدل میں، جی اس دلدل سے نکالنے کے لیے بات ہونی چاہیے اور پاکستان کو اس مشکل سے نکالنا چاہیے۔ ہم اس کے قائل ہیں، بیٹھنا چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے، پاکستان کی خاطر بیٹھنا چاہیے۔ اگر حکومت فیل کرتی ہے، ان کے سرپرست فیل کرتے ہیں کہ پاکستان کو دبائی سے نکالنے کے لیے بات چیت کی ضرورت ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے۔ ہم آج کہتے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کی سپرمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، پاکستان کے اندر بحرانوں سے نجات دلانے کے لیے، پاکستان کے عوام کے دکھ درد کم کرنے کے لیے، پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے، فیڈریشن کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے بات ہونی چاہیے، ہمیں آپس میں بیٹھنا چاہیے اور ہر کوئی اپنی جگہ پر پھر جائے۔ یہ حکومت کو فکر ہونا چاہیے، ہم تو کرنا چاہتے ہیں بات چیت، کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہ جی کوئی ڈیل کرنے کے لیے، کسی کو پتہ نہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، نہیں، پاکستان کی خاطر۔ اور عمران خان بھی یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی خاطر ہر قربانی دے دوں گا، لیکن یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کوشش سنوائی نہیں ہے، ہمارے پر تو بہرے اور اندھے حکومت کر رہے ہیں ہمارے اوپر، جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ان کی عقل کام کر رہی ہے۔